بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے غزہ میں اسرائیلی فوج کے جاری آپریشن میں تیزی آ رہی ہے، اسی طرح تیزی سے اسرائیل اپنی عالمی حمایت کھونا شروع ہو گیا ہے، جس میں کینیڈا کے علاوہ یورپی ممالک خصوصاً فرانس اور برطانیہ نمایاں ہیں۔ تاہم اسرائیل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کیونکہ اس کا مائی باپ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور پہلے کی طرح آج بھی نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسلحے کے ڈھیر اور ڈالروں کے انبار فراہم کر رہا ہے۔ اسی بنا پر اب قطر میں جاری امن مذاکرات بھی ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں، کیونکہ حماس نے کسی بھی معاہدے کے لیے امریکی ضمانتوں کو لازمی قرار دے دیا ہے، جس سے امریکہ انکاری ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں اسرائیل کو امریکی اسلحے کے ساتھ اپنے یورپی دوستوں کی مکمل اخلاقی حمایت حاصل تھی، جو اب نہیں ہے، کیونکہ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی نئی فوجی کارروائی کو فوراً روکے۔ اس کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی مدد سے حماس کا خاتمہ ہوگا، حماس کی قیادت میں موجود اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرایا جائے گا اور پورے غزہ کو براہ راست اسرائیلی فوجی کنٹرول میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ غزہ میں انتہائی محدود مقدار میں خوراک کی فراہمی کی اسرائیلی اجازت کو بھی دنیا بھر کی طرح ان تینوں ممالک اور یورپی یونین نے انتہائی ناکافی قرار دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے جواب میں صہیونی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لندن، اوٹاوا اور پیرس ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر صہیونی حکومت کے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس جنگ کی مخالفت میں ملک کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں مضبوط سے مضبوط ہونے لگی ہیں اور ان کا اثر آنے والے الیکشن پر ضرور پڑے گا۔ بائیں بازو کے سیاستدان اور اسرائیلی فوج کے سابق ڈپٹی کمانڈر ریار گولن نے اسرائیلی پبلک ریڈیو کے مشہور مارننگ نیوز پروگرام میں بتایا کہ ایک سمجھدار ریاست عام شہریوں کے خلاف جنگ نہیں کرتی، بچوں کو مشغلے کے طور پر نہیں مارتی اور آبادی کو ختم کرنے کا ہدف خود متعین نہیں کرتی، جبکہ اسرائیل کے ایک سابق وزیر دفاع اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف موشے بوگی نے کہا ہے کہ یہ کوئی شوق نہیں ہے بلکہ ایک حکومتی پالیسی ہے جس کا حتمی مقصد اقتدار پر قائم رہنا ہے اور یہ ہم تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین اور اسرائیل میں پائیدار امن کے قیام کے حوالے سے ایک اہم بین الاقوامی کانفرنس آئندہ ماہ نیو یارک میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور فرانس اس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ اسی سلسلے میں فرانسی وزیر خارجہ یون نوئل باروگ نے جمعہ کی سپہر غزہ کے بارے میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس کی وزارتی کمیٹی کے ارکان کی میزبانی کی۔ اس اجلاس میں فلسطین کے مسئلہ کے حل کے لیے ہونے والی کانفرنس کی تیاریوں پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے تھے۔ اجلاس میں زور دیا گیا کہ امن ازحد ضروری ہے اور اس میں بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ سعودی وفد نے عالمی کانفرنس کی تیاری کے لیے منعقدہ اجلاس میں اسرائیلی قبضے کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیا۔ وفد نے فلسطینی حکومت کی حمایت کا مطالبہ کیا، کیونکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام خطے میں سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیام امن کے ان کوششوں کے متضاد اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے نہتے اور بے گھر فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 79 شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں خان یونس اور جبالیہ البلد کے علاقوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ وسطی غزہ کے النصیرات کیمپ کے مغربی حصے پر بھی فضائی حملے کیے گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی توپ خانے کی جانب سے الصفطاوی محلہ، سلاطین محلہ اور تل العذیر پر شدید گولہ باری جاری ہے، جہاں بے گھر فلسطینی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ میں واقع انڈونیشی اور عدوہ اسپتالوں کا مسلسل چوتھے روز بھی محاصرہ جاری ہے، جس کے اسباب زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی میں شدید رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔